یاسمین اردو ناول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج جو ناول آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میرے شام و سحر، جسے لکھا ہے ہنا کامران نے۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ رابیل ان دونوں سے چھوٹی تھی اور پڑھ رہی تھی۔ اس کا فائنل ایئر ختم ہونے لگا تھا، اس لیے پیپرز دیتے ہی وہ تمام کام وائنڈ اپ کر کے فٹافٹ دبئی واپس آ رہی تھی۔ رابیل اور خان کی پسند اور ایک دوسرے میں دلچسپی دیکھتے ہوئے بڑوں نے 2 سال پہلے ان دونوں کی منگنی کر دی تھی اور دونوں نے بخوشی یہ رشتہ قبول بھی کر لیا تھا۔ خان وجدان ایک باصلاحیت اور نیک انسان تھا، پرخلوص اور رشتوں کا احترام کرنے والا با کردار انسان تھا، جس کو دیکھتے ہوئے جبار اکبر نے اپنی بیٹی کو اسے سونپنے کا سوچا تھا۔ وجدان مرتضیٰ کے توسط سے ہی جبار اور ان کی فیملی بریا کی فیملی کو جانتی تھی اور ان کے آپس میں گہرے مراسم سے بھی واقف تھی۔ 2-3 مہینوں سے ان لوگوں کا بریا کے ہاں آنا جانا تھا۔ رامز کبیر سے چھوٹا اور لاپرواہ تھا، اس لیے اس کی موجودگی بریا کو نہیں کھلتی تھی، جبکہ کبیر کے سبب وہ انکمفرٹیبل ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ خود کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی تھی، جو کہ اس کے لیے بہت چڑچڑاہٹ کا باعث تھی۔ کبیر کی موجودگی میں وہ کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر بازل تہمان اسے یوں بیچ راہ میں نہ چھوڑتا تو کون اس کی طرف دیکھنے کی جرات کرتا، لیکن بازل تہمان اس کی زندگی میں نہیں تھا اور یہ اس کی زندگی کی تلخ ترین حقیقت تھی۔ بہت دنوں بعد اس نے کمرہ بندی ختم کی تھی۔ فریش ہو کر وہ گیلے بال کھلے چھوڑے باہر آئی تھی۔ کمرے کے باہر چھوٹی سی گیلری تھی۔ گرے ٹھنڈے ماربل پر پاؤں رکھے وہ سٹائلش ریلنگ کو تھامتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ سیدھی شیشے سے بھی صاف سیڑھیوں پر قدم جماتی وہ محتاط سے اتری۔ سیڑھیوں کی بائیں جانب دیوار پر 3 بلاکس میں رنگین گھوڑوں کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی اور وقفے وقفے سے جدید لالٹین لگے ہوئے تھے۔ وہ نیچے آئی۔ بڑا سارا لاؤنج اس کا منتظر تھا۔ فل کارپٹ ریڈ فلور، جدید صوفہ سیٹ، فلاور واز، لیمپس، دیواروں پر لگی پینٹنگز، چھت پر جھلملاتا فانوس، ٹیسٹ لیس ایسا لگتا تھا جیسے مٹی کا ذرا بھی یہاں نہ پھٹکا ہو۔ شیشے سے بھی صاف لاؤنج کو مزید چمکانے کے لیے ایک میڈ سینٹرل ٹیبل کو صاف کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میڈ اس کی جانب بڑھتی، سینڈی وہاں پہنچ گئی تھی۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ کچن میں جانا ہے۔ تلسا کے کہنے پر وہ اسے لے کر لاؤنج سے بائیں جانب بنی راہداری کی سمت چل دی، جس کے آخر میں کچن تھا۔ کچن بھی باقی گھر کی طرح جدید اور منفرد طرز کا تھا، جس میں ایک شیف کام میں لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ادب سے پیچھے ہوا۔ سینڈی کو دیکھ کر اس کو شک ہوا تھا۔ لاؤنج میں کام کرتی میڈ کو دیکھ کر اس کے شک کو تھوڑی اور ہوا لگی تھی۔ اب اس شیف کو دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا کہ وہ واقعی پاکستان میں نہیں ہے۔ سینڈی کو وہاں سے بھیج کر وہ شیف سے بولی تھی، مجھے کھانا بنانا ہے۔ شیف سائٹ پر ہوا اور اس کو مطلوبہ چیزیں مہیا کرتا رہا۔ بازل جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی زبردست خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ٹاول سے چہرہ اور گردن پونچھ کر انرجی ڈرنک پی رہا تھا جب سینڈی نے آ کر اسے اطلاع دی کہ تلسا کچن میں ہے اور ناشتہ بنا رہی ہے۔ یہ بات اس کے لیے کسی خوشگوار شاخ سے کم نہ تھی۔ سینڈی کو ٹاول پکڑاتا ورتا حیرت میں گھرا کچن میں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شیف کچن سے باہر چلا گیا۔ وہ مکمل طور پر پوریاں تلنے میں مگن تھی، اس لیے بازل کی آمد کو محسوس نہ کر پائی۔ بازل اس کے قریب آیا اور پھر ٹھہرتے ہوئے بولا،
مجھے اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر، پر وہ ایک لمحے کو رکا، کھولتے ہوئے آئل کو دیکھا اور پھر توقف کے بعد بولا، یہ کام تھوڑا رسکی ہے، اگر تم کچھ اور کرنا چاہو تو۔ تلسا نے اس کی بات درمیان میں کاٹی تھی، مجھے کچن میں اور یہی کام کرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا دیا پہنوں اور کھاؤں تو مجھے یہی کام کرنا ہے، کیونکہ اتنا تو مجھے اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ جب تک میں نہیں مر جاتی یا تم نہیں مر جاتے، میری جان نہیں چھوٹنے والی۔ تلسا کی فضول گوئی کو اس نے دانت پیستے ہوئے برداشت کیا تھا، اسے اس کے حال پر چھوڑ کر وہ کچن سے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا تو گریٹا بریک فاسٹ لگا چکی تھی۔ وہ آ کر اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھ گیا۔ تلسا نے ایک نظر سینڈی اور گریٹا پر ڈالی، پھر بازل سے تیسری کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ جائیں۔ بازل کی مخاطب وہ دونوں تھیں۔ ان کے جاتے ہی اس نے کھانا سٹارٹ کیا تھا۔ اوہ، تو یعنی تم ایک اچھی کک بھی ہو؟ یعنی میرا انتخاب پرفیکٹ ہے۔ ناشتہ ختم کرتے وہ پورے دل سے بولا تھا۔ تلسا نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا اور لفظ چباتے ہوئے بولی، مسٹر وٹ ایور، اپنی حد میں رہو۔ تم جانتے نہیں ہو مجھ سے پنگا لے کر تم نے اپنی شامت کو دعوت دی ہے۔ وہ تو تمہیں دیکھ کر ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری شامت آ گئی ہے۔ بازل قدرے شوق ہوا۔ تلسا دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے آج سب کچھ سچ سننا ہے۔ اپنے تمام سوالات کے جوابات چاہیے مجھے، کوئی پہیلیاں نہیں۔ بتاؤ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ کہاں ہوں میں؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ اور کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ اس کی آواز قدرے تیز تھی۔ بازل تہمان نے ڈائننگ ہال کے جالی دار گولڈن دروازے کو دیکھا، پھر اسے دیکھ کر مخاطب ہوا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرو۔ تلسا تلملاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بولو اب، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا دشمنی ہے تمہاری ہمارے ساتھ؟ بازل نے کافی کا سپ لیتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا۔ تمہارے ساتھ میری دشمنی یہ ہے کہ تم نے میرا دل چرایا ہے، اور چوری کرنے والوں کو میں اتنی جلدی معاف نہیں کرتا، سو سزا کے طور پر تم یہاں ہو، اس لیے تم میری بیوی ہو۔ تلسا نے مٹھیاں بھنیچتے ہوئے اس کی بات ہضم کی تھی۔ فرسٹ آف آل، بیوی نہیں منکوحہ، اس نے انگلی اٹھائی۔ سیکنڈ، مجھے بکواس نہیں سننی، میں سیریس ہوں تو جواب بھی سیریس ہی چاہتی ہوں۔ تم سے کس نے کہا کہ میں غیر سنجیدہ ہوں؟ اس نے اپنی ریڈش براؤن سنجیدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دوسری بات، تم میری بیوی ہو، تمہاری رخصتی ہو چکی ہے، دماغ میں ڈالو یہ بات۔ ریلیکسیشن دی ہے اس لیے کیونکہ میں ہمارے رشتے کو پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا اور تمہیں کچھ ٹائم دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنا مائنڈ سیٹ اپ کر سکو۔ وہ پھر سے کھڑی ہوئی تھی۔ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ تم مجھے میری شادی والے دن اٹھا کر لے آئے، مجھ سے زبردستی نکاح کیا اور… بازل نے اس کے درمیان بات میں اچک لی۔ غلط بیانی مت کرو تلسا، ہمارا نکاح زبردستی نہیں ہوا تھا، تمہاری دلی رضامندی سے ہوا تھا۔ یہ بات میں نے تم سے اسی دن واضح طور پر کلیئر کر دی تھی کہ میں زبردستی کے نکاح کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک تم دل سے راضی نہیں ہوتی یہ نکاح نہیں ہوگا تم سے، اپنا ٹائم لے سکتی ہو۔ تلسا نے لب کاٹے تھے۔ یہ بھی مت بھولو مسٹر، وہ ٹائم کتنے گھنٹوں پر مشتمل تھا اور سچویشن اس وقت کتنی سٹریسفل تھی۔ بہرحال مجھے اس فضول کی ڈسکشن میں نہیں پھنسنا، مجھے یہ جاننا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ ڈونٹ وری، تم ایشیا میں ہی ہو۔ اپنے بازو فولڈ کرتا وہ اٹھا تھا۔ میں پاکستان میں ہوں یا نہیں؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا کالر دبوچتے ہوئے دھاڑی۔ تمہارا کھیل ختم ہوا، بس بہت ہو گیا، مجھے میرے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اتنی دور لینے کی؟ مجھے میرے گھر بھیجو، رائٹ ناؤ۔ اس کے چیخنے پر بازل نے دونوں انگلیاں کان میں ٹھونسی۔
ہو گیا؟ ہاں۔ اس نے اپنے کالر سے تلسا کے ہاتھ ہٹائے۔ تو اب سنو، تم اپنے ہی گھر میں ہو، اس نے اپنے پر زور دیا، اور یہ تمہارا ہی گھر ہے اور تمہیں اب یہیں ہی رہنا ہے۔ سنجیدگی سے کہتا وہ ڈائننگ ہال کا ڈور کھول کر چلا گیا۔ تلسا پیچھے سے دھاڑی، نہیں ہے یہ میرا گھر، نہیں رہنا مجھے یہاں، سنا تم نے؟ بازل اس کی آواز نظر انداز کرتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ کبیر بیٹا، آج بریا کے گھر کا چکر بھی لگا لو، کافی دن سے تم نہیں گئے تو بریا کی ماما تمہارا پوچھ رہی تھی۔ جبار اور کبیر پورچ کی طرف جا رہے تھے جب کبیر کی ماما نے اسے پیچھے سے کہا۔ جی ماما، آج جاتا ہوں ان کی طرف، کہتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور نے ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ دونوں بیک سیٹ پر بیٹھ گئے تو ڈرائیور نے گاڑی گیٹ سے باہر نکال کر مین روڈ پر ڈالی۔ تمہاری ماما چاہتی ہے کہ رابیل کی شادی کر دی جائے، جبار صاحب مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو کر کہہ رہے تھے۔ کبیر نے سیل فون نیچے رکھا۔ بات تو ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، پر پہلے آپ رابیل اور خان سے پوچھ لیں، کیا پتہ ابھی وہ وقت چاہتے ہوں۔ کبیر نے اپنے رائے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ 2 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں نائلہ سے آج اس سلسلے میں بات کرتا ہوں، جبار اکبر نے کبیر کی ماں کا نام لیتے ہوئے کہا۔ جی، اس نے بھی حامی بھری۔ جبار صاحب نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر بولے، پر خردار، کچھ اپنا بھی سوچا ہے آپ نے؟ کافی عرصے سے آئی دل کی بات انہوں نے کہہ ڈالی۔ کبیر نے مسکرا کر اپنے ڈیڈ اور بیسٹ فرینڈ کو دیکھا، جنہیں وہ ہر بات بلا جھجک کہہ دیا کرتا تھا۔ اب میں آپ کی اس خوبصورت مسکراہٹ کا کیا مطلب سمجھوں؟ جبار صاحب نے اپنے بیٹے کے چہرے پر پھیلی پراسرار اور معنی خیز مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈیئر ڈیڈ، وہ اپنے ڈیڈ کی آنکھوں کی چمک کو پڑھتے ہوئے بولا۔ چلو مان لیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں اس معاملے میں سنجیدہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ رابیل کے ساتھ تمہاری بھی شادی ہو جائے۔ جبار صاحب نے سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، اس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ ٹیک یور ٹائم۔ وہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ بات اس کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ اس کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی، پاپا، ماما، زرین سب کتنے پریشان ہوں گے۔ انگلیاں مروڑے وہ پزل سی بیٹھی تھی۔ بازل تہمان نکاح کر کے مکمل طور پر اسے قید کر چکا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی فون یا موبائل نہیں تھا، لاؤنج میں صرف ایک سیٹ رکھا تھا، وہ بھی سینڈی کی نگرانی میں ہوتا تھا، اور بقول اس کے اس میں آؤٹ گوئنگ سسٹم نہیں تھا، اور لاؤنج کے باہر بھی ایک گارڈ مسلسل کھڑا رہا تھا، مطلب وہ ہر طرح سے قید تھی۔ 3-4 دن تک اس نے خوب گھر کے راستوں کو نقش کیا تھا، ہر وہ جگہ جانے کی کوشش کی تھی جہاں سے وہ فرار ہو سکتی، مگر اسے ایسے کوئی بھی راستہ نہیں ملا تھا جو اسے اس قید خانے سے آزاد کروا سکے۔ بہت سوچ کر اس نے پلان بنایا تھا اور بڑی احتیاط سے اس پر عمل کرنے کا سوچا تھا۔ وہ کچن میں آئی تھی جو کہ اس وقت خالی تھا۔ سٹو، لائٹر اٹھانے کی بجائے اس نے میچ باکس اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں اس عمل سے اسے نجات ملی تھی یا اس نے اور پھنس جانا تھا۔ جو بھی تھا، اس نے میچ اسٹک جلا کر پروں والے پردے پر آگ لگا دی۔ نرم و ملائم سلک کے دھاگے سے بنے پردے نے سیکنڈوں میں آگ پکڑی تھی۔ جو ہی آگ بھڑک کر اوپر نیچے پردے پر پھیلنا شروع ہوئی تھی، وہ کمرے سے باہر نکل کر شور مچانے لگی۔ آگ، آگ، میرے کمرے میں آگ لگی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی تمام سرونٹس اس کے کمرے کی جانب دوڑے تھے۔ تلسا لاؤنج کے گیٹ کے سامنے گئی اور اسے کھڑکایا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تھا، وہ جھٹ سے باہر نکلی۔ میرے کمرے میں آگ لگی ہے، ان لوگوں سے بجھ نہیں رہی۔ گو ہیلپ دیم۔ اس نے اتنا حواس باختہ ہو کر کہا تھا کہ لاؤنج کے باہر کھڑا گارڈ اور گیٹ کیپر دونوں اندر کی جانب بھاگے تھے۔
تلسا موقع دیکھ کر پورچ کو عبور کرتی بڑا سارا گولڈن جالی دار گیٹ فل طاقت سے کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ سر، تلسا میم کے کمرے میں آگ لگ گئی تھی جس پر ہم نے قابو پا لیا ہے، مگر بازل کے کال اٹینڈ کرتے ہی سینڈی نے کہا تھا۔ وٹ؟ تلسا ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے وہ یکدم کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ سر، تلسا میم گھر سے چلی گئی ہیں۔ بازل کے سر پر گویا اس نے بم پھوڑا تھا۔ کیسے چلی گئی وہ؟ غصے سے اس کی رنگیں تننے لگی۔ پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ سر، ہم سب خوف سے ان کے کمرے کی جانب بھاگے تھے، پیچھے سے انہوں نے گارڈ کو بھی اندر بھیج دیا اور خود موقع ملتے ہی نکل گئیں، سینڈی نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ بازل کے غصے سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ آگ لگی تھی، جہنم نہیں بھڑک پڑی تھی جو تم لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ آگ سے زیادہ تم لوگوں کو تلسا پر فوکس کرنا چاہیے تھا۔ خیر، تم لوگوں کو تو میں آ کر پوچھتا ہوں، تیش میں کہہ کر اس نے کال کاٹی اور اپنے بندوں کو ہدایت دیتا خود بھی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا چل پڑا تھا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی اس کے اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ عجیب سے چائنیز کوریئر طرز کے لوگ مکھیوں کے چھتے کی طرح سڑکوں پر منڈلا رہے تھے۔ کہیں سرخ پوشاک میں ملبوس، سر پر پوشاک جیسی ہی گول بڑی سی ٹوپی پہنے ہنستی مسکراتی 9 عمر لڑکیاں کھڑی تھیں، تو کہیں تنکوں والی تکون کیپ پہنے عورتیں سبزی والے سے گپیں لہانک رہی تھیں۔ نیلے پلاسٹک کے سٹولوں پر براجمان بے تحاشا لوگ اوپن ایئر کیفے کا مزہ لیتے ہوئے کھلکھلاتے دکھائی دے رہے تھے، تو کہیں فٹ پاتھ پر بیٹھے ضعیف تاش کھیلنے میں مگن تھے۔ ڈھیر ساری سائیکلوں، اسکوٹر اور بڑے بڑے سبزی کے گول ٹھیلے بڑی ساری رسی کی مدد سے شانوں پر لٹکائے لوگ ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ ایک شاپ پر لہراتے جھنڈے سے وہ پہچان گئی تھی کہ وہ ویت نام کے کیپٹل ہنوئی میں ہے۔ تنگ گلیاں، پرانے طرز کے بنے گھر آرکیٹیکچر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس کلچر سے بھرے شہر میں جب وہ چلتے چلتے تھک گئی تو ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کس سے مدد لے۔ کوئی فون بوتھ بھی اسے نہیں دیکھا تھا جو وہ گھر اطلاع دے دیتی۔ تھک کر اس نے دونوں ہاتھوں میں سر دیا تھا۔ اس سے فاصلے پر بیٹھے بزرگ کپل وائلن کی تاروں سے کھیلتے مدھر گیت فضا میں بکھیر رہے تھے۔ بینچ کی پشت پر لگا وہ سیدھا درخت خزاں کی سختی جھیل نہ پایا تھا۔ زرد پتوں کا بھارا اس کی ڈالی کو جھکا کر ہلکان کر رہا تھا۔ ضعیف ڈالی پر ترس کھاتی ہوا پوری شدت سے آ کر ان پتوں سے اس کی جان چھڑوا دیتی اور زرد پتے جھوم کر اڑتے ہوئے سڑک اور بینچ پر بیٹھنے لگوں پر پلاہٹ کی بارش کر دیتے تھے۔ بازل تہمان نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور دانت پیستا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ آتی خوشبو کو پہچان کر اس نے سر اٹھایا اور بری طرح کانپ گئی۔ ریڈش براؤن آنکھیں شعلے بھڑکاتی اس کے آہنی وجود کو راکھ کرنے کے در پہ تھی۔ تلسا گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی، مگر بازل کی گرفت نے اسے واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، اس کے سرخ چہرے سے گھبرا گئی تھی۔ بازل نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر سے قدم بھی باہر نکالنے کی؟ جھٹکے سے اسے اپنی اور کھینچتا وہ دبی دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ بازل تہمان، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، خوف سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ ایسا جارحانہ روپ وہ پہلی بار اس سے ڈر رہی تھی، اور جو میرا دل دکھا تھا تمہارے کھو جانے کے خوف سے۔ اس نے مزید اسے قریب کیا۔ تلسا کا گھٹنا بازل کے گھٹنے سے ٹکرانے لگا تھا۔ اس کا کیا؟ بولو، تمہاری غلام نہیں ہوں میں، خریدا نہیں ہے تم نے مجھے، نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو بس بات یہیں ختم ہوتی ہے، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں شور مچا دوں گی۔ بازل اس کی طفل دھمکی پر ہنسا تھا، پھر سنجیدگی سے کہتا، غلام نہیں، ملکیت ہو میری، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔
اور چلانے کی دھمکی نہ ہی دو تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے خسارے میں تم ہی رہو گی۔ اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھامتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ہیلپ ہیلپ پلیز سم ون ہیلپ می، چھوڑو، وہ چلائی تھی اور کسی نے اس کے چلانے کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں اسے روئی کے گال کی طرح ڈالتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ تلسا بری طرح دروازے کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ بازل نے اس کا ہاتھ ابھی بھی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ تم جاہل۔ وہ جتنا اس سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کر رہی تھی اتنی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ تلسا نے ناخنوں سے بری طرح اس کے ہاتھ کی پشت زخمی کر دی تھی۔ پلیز چھوڑو میرا ہاتھ۔ درد کی شدت سے وہ چٹک پڑی تھی۔ آنسو سیل رواں کی طرح اس کا شبنی چہرہ بھگور رہے تھے۔ بازل کے ہارن دینے پر گیٹ کھلا تھا۔ تلسا نے ذرا سی بھی جنبش نہیں کی، چپ چاپ اس کے کھینچنے پر باہر نکلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ ذرا سی بھی مزید ہلی تو اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا اور جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا۔ تلسا کا سر بیڈ کے پلڑے سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ بھی سیدھی ہوئی تھی کہ بازل نے اسے بازو سے تھام کر پلر سے لگایا۔ آئندہ اگر تم نے اس گھر سے بھی باہر قدم رکھنے کا سوچا تو تمہاری جان لے لوں گا میں۔ ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، تمہارا جینا مرنا سب میرے ساتھ اسی گھر میں ہے، تو اپنی جان کو فضول آزمائش میں مت ڈالو تلسا۔ میں تمہارے ساتھ سخت نہیں ہونا چاہتا، مجھے مجبور مت کرو سختی پر۔ تلسا کی آنسو بھری آنکھوں اور ہلتی تھوڑی پر وہ تھوڑا ڈھیلا پڑا تھا۔ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں کے کٹوروں سے چھلکنے لگے تھے۔ بازل گہرا سانس بھرتا پیچھے ہوا، تلسا کی کلائی کو دیکھا جہاں اس کی انگلیوں کے نشان سب تھے، پھر کچھ بھی کہے بغیر اس کے کمرے سے چلا گیا۔ تم مر جاؤ بازل تہمان، اس نے روتے ہوئے اپنی بے جان کلائی کو دیکھا تھا۔ آپ کتنے بے مروت ہو خان، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو بھول گئی ہوں؟ رابیل خان مرتضیٰ کے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں صرف آپ کے لیے اتنی جلدی آئی ہوں اور آپ پھر بھی مجھ سے ناراض ہیں، تو بڑا احسان کیا، کرم آپ کا، آپ اب بھی نہ آتی۔ خان ہمیشہ رابیل کی ایسی پوزیشن سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اب بھی وہ خوب حظ اٹھا رہا تھا اور جان بوجھ کر اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ خان کی سنگ دلی پر وہ اور روحانسی ہو گئی۔ دھڑ دھڑ گرتے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ بہت برے ہو خان، بہت برے، میری بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، ہر وقت مجھے ہرٹ کرتے ہیں اور لاتے رہتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں کتنے امپورٹنٹ کام چھوڑ کر آئی ہوں، اور آپ ہیں کہ رونے کے سبب بات پوری نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بہت دل جمی سے رو رہی تھی۔ خان نے بڑے عام سے انداز میں ٹیشو باکس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ رابیل نے 2-3 ٹیشو لیے اور ناک پوچھنے لگی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ خان رابیل سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مصنوعی روٹ چاہتا تھا اور وہ اس کو منانے کے لیے منو آنسو بہاتی۔ رابیل کی ایسی حالت خان کو بہت پسند تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کے ذریعے بہتے آنسوؤں میں اپنے لیے محبت دیکھتا تو خان کا دل مزید رابیل اور کھینچتا، اور پھر وہ مزید رابیل کو تنگ کرتا اور اپنے دل میں اس کی محبت کو اور ہوا دیتا تھا۔ ہاں میں ہی برا ہوں، تمہیں ہرٹ کرتا ہوں، تمہاری پرواہ نہیں کرتا، بولو کیا کرو گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ میرے نام کی انگوٹھی اتار دو گی؟ پاپا سے کہہ کر مجھ پر بے وفائی کا الزام لگا دو گی؟ جیل بھجوا دو گی مجھے؟ بولو۔ وہ ہمیشہ کی طرح بولا تو بنا سوچے سمجھے ہی بولا چلا گیا۔ رابیل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی چلی گئیں۔ خان کے بے رحم الفاظ نے اس کا دل بری طرح جکڑ لیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ ایسا کہہ بھی کیسے سکتے ہو خان کہ میں آپ کے نام کی انگوٹھی اتار دوں گی، آپ سے قطعی تعلق کر لوں گی؟ میں مر سکتی ہوں خان، پر ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ کی طرح رابیل کے الفاظ خان کے دل پر نقش ہو گئے تھے۔
اس کی والہانہ محبت سے لبریز نگاہیں رابیل کی متورم چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ رابیل کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ اسے سرشار کر گئے تھے۔ بہت مشکل سے محبت لٹاتی نگاہوں اور مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ بولا تو لہجہ صاف لاپرواہ تھا، اب اپنے یہ مگر مچ کے آنسو بند کرو، گھر بھی چلنا ہے۔ پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنے آنسو کہاں سے لے کر آتی۔ رابیل نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا اور بولی، خان اب واقعی مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ خان نے بل پے کر کے کہا، تم چل رہی ہو یا میں جاؤں؟ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ رابیل نے دکھی دل سے آنسو صاف کیے اور اس کے پیچھے چل لی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سینڈی کی دی ہوئی کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ وہ غاروں کی دنیا میں بھٹکی ہوئی تھی، اتنی گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب بازل اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ 5 منٹ تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر اسے صوفے پر الٹا کر کے رکھ دی۔ تلسا اس عمل سے چونکی تھی، بازل کی یہ حرکت اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی مگر بازل نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ تلسا کے منہ سے سی کی آواز نکلی تھی۔ بازل نے فوراً وہاں سے ہاتھ ہٹا کر کوہنی سے تھام لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، سرد آواز سے کہا۔ پلیز بیٹھ جاؤ تلسا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے جھٹکے سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے تنگ مت کرو۔ بازل نے اس کی کلائی پر موجود سرخ نشان کو دیکھا جس میں سے ایسا لگتا تھا جیسے ابھی خون ابل پڑے گا۔ اسے تعصب ہوا۔ سوری، اس نے نرمی سے ان نشانوں پر انگلی پھیری۔ تلسا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ غصے میں کیا کر جاتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی آواز میں ندامت کھلی تھی۔ تلسا، بس تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں میں۔ دنیا بہت ظالم ہے، بہت بے رحم۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ وسوسے طرح طرح کے خدشات دماغ میں ابھر رہے تھے۔ جب پتہ چلا تم یہاں سے چلی گئی ہو، بس انہیں کے زیر اثر تمہارے ساتھ سختی کر بیٹھا۔ پلیز مجھ سے بدگمان نہ ہو، وہ التجا کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا اس سے جو اس کا دل تھی، جس میں اس کی جان بستی تھی۔ تلسا نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ لفظوں کے جال اچھے بنتے ہو، مگر یاد رکھو مسٹر، میں جال میں پھنسنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جو تم میرے ساتھ کر چکے ہو نا، اس کا حساب تو اب اللہ ہی تم سے لے گا۔ وہ دور ہوتے ہوئے بولی تھی، یہ فلرٹ کسی اور کے ساتھ ہی کرنا۔ بازل مبہم سا مسکرایا۔ میڈم، بیوی کے ساتھ فلرٹ نہیں، محبت کی جاتی ہے، پاکیزہ محبت۔ تلسا جانے لگی تھی مگر بازل نے ایک بار پھر سے کھینچ کر بٹھا لی۔ بازل نے اس بار دوسرا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ جھٹکا دیتے ہوئے چیخی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ تلسا نے اپنی پوری جان لگا کر ہاتھ چھڑوا کر کھڑے ہوتے ہوئے جھک کر اس کا کالر پکڑا تھا۔ اپنی حد میں رہا کرو تم، سمجھے؟ آئندہ اگر تم نے مجھ سے گھٹیا گفتگو کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں ختم کر ڈالوں گی۔ اس ذم میں مت رہو کہ تمہارے رحم و کرم پر پڑی ہوں تو جو چاہے تم میرے ساتھ کرتے رہو گے۔ غصے سے مارے اس کے منہ سے کف نکل رہے تھے۔ بازل نے اپنے کالر پر رکھے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ جمائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تلسا نے ہاتھ کھینچنے کی صحیح کی مگر ناکام رہی۔ وہ قدم بڑھاتا اسے الٹا چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تیسرے قدم پر وہ سنگل صوفے پر گری تھی۔ اس کی پشت صوفے کی پشت سے جا لگی۔ بازل نے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا اور جھک کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ دیے۔ تلسا اس بندش پر گھبرا گئی۔ ڈیئر تلسا، ختم تو تم مجھ کب کا کر چکی ہو اور کتنا ظلم کرو گی؟ وہ اس پر جھکا کر کہہ رہا تھا۔ اس کے لب مزید کچھ کہنے کے لیے کھلے تھے مگر سیل کی رنگ ٹیون نے اس کا منہ تک کڑوا کر دیا۔ وہ شدید بدمزہ ہوا۔ وقت تمہارے ساتھ جا رہا ہے بیوی۔ سیدھے ہوتے ہوئے اس نے نمبر دیکھا، ہابی کالنگ۔ پیچھے ہوتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ تلسا موقع غنیمت جان کر بھاگ گئی۔ گھر میں ایک غیر معمولی سی ہلچل مچی ہوئی تھی اور اس ہلچل کی وجہ ہابی کی آمد تھی۔ ہابی کی آمد کے سبب
بازل نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس نے ہابی کے آنے کی خوشی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہابی کو دیکھ کر اس کا چہرہ گلار ہو گیا تھا۔ انہیں ہگ کر کے اس نے اسی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میری جان، صوفی کو گود میں اٹھاتے ہوئے اس نے چوما تھا۔ وہ خوشی سے نہال ہی تو ہو گئی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا ہابی۔ میں نے بھی، ہابی کہہ رہی تھی جب ان کے پیچھے سے کیری بیگ گھسیٹتی شمامہ آئی تھی۔ بازل نے سوالیہ نظروں سے ہابی کو دیکھا۔ بس اب بہت ہو گیا، ختم بھی کرو تم دونوں اپنی لڑائی۔ ہابی کے کہنے پر شمامہ آگے بڑھی۔ سوری بازل، نم آنکھوں سے بولی۔ اٹس اوکے سٹوپڈ۔ بازل نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے اسے ساتھ لگایا تھا۔ ہابی مسکا دی۔ تلسا کیسی ہے؟ گھر پہنچ کر اس نے پوچھا تھا۔ صوفی اس کی گود میں سوئی ہوئی تھی۔ بازل نے اسے کمرے میں جا کر لٹایا اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر بولا، توپ ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ شمامہ ہنسی۔ میری بات نہیں مانو گے تو یوں ہی خسارے میں رہو گے۔ ہابی نے ناراضگی سے کہا، آپ کی بات نہ مان کر بھی خسارے میں ہوتا ہوں میں۔ ہابی نے اسے گھری لگائی۔ اب ڈرائیں تو نہ، وہ مصنوعی خوف کے ساتھ بولا تھا۔ تم اور ڈرنے والی چیز، شمامہ نے درمیان میں لقمہ دیا۔ رہنے ہی دو، وہ اٹھ کر وہاں سے گئی۔ ہابی نے بازل کو دیکھا، سب سوٹ آؤٹ ہو۔ اس نے گہرا سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر تمہاری توپ سے ہی ملنا پڑے گا۔ ہابی اس کے بال خراب کرتی کمرے کا پوچھ کر چل دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مگن تھی جب دروازے کی نوک کے ساتھ پوچھا گیا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انہیں دیکھتے ہی تلسا سیدھی ہوئی تھی۔ آئیں نا پلیز۔ 32-33 سالہ خوبصورت سی ہابی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ انہوں نے شائستہ لہجے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک، بے تاثر سا کہا۔ مجھے تو جان گئی ہوگی تم۔ میں ہابی ہوں، بازل کی بڑی بہن۔ اس تعارف پر تلسا کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اگر ہابی بازل کی بہن تھی تو پھر صوفی؟ بے تحاشا سوال اس کے دماغ کے دریچوں میں دستک دینے لگے۔ اس نے انہیں غور سے دیکھا۔ وہ کافی حد تک بازل کی شباہت دیتی تھی۔ میں یہ امید کر رہی تھی کہ تم مجھ سے ملنے آؤ گی، انہوں نے شکوہ کیا۔ ہو سکتا ہے ہابی صوفی کو پال رہی ہوں، اس نے خود سے ہی سوچ لیا تھا۔ وہ میرے سر میں درد تھا تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہابی ایک نظر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، دیکھو تلسا، میں جانتی ہوں بازل نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں اس لیے اس سے ناراض بھی تھی، حالانکہ میں نے کبھی اسے اتنے عرصے سے ایسے نظر انداز نہیں کیا، مگر جو فعل اس نے انجام دیا تھا اس کی میں نے اسے خوب سزا دی، قطع تعلق کیا رکھا، یہاں تک کہ صوفی کو بھی اس سے دور رکھا، لیکن اس نے یہ سب چیزیں برداشت کی کیونکہ اسے تمہیں حاصل کرنا تھا۔ ہم لوگوں پر اس نے تمہیں فوقیت دے دی تلسا۔ وہ ایک نہایت ہمدرد اور صاف دل انسان ہے تلسا، جو کسی کا برا نہیں چاہ سکتا۔ تلسا کو ہابی اچھی لگی تھی۔ شائستہ لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ پلیز ہابی، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ملتجی لہجے پر وہ یکدم چپ ہو گئی، پھر بات بدلتے ہوئے بولی، تم تو ماشاء اللہ بہت پیاری ہو، تصویروں سے بھی زیادہ۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تلسا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اتنے عرصے کے بعد اس طرح کا مٹھاس بھرا لہجہ جو سنا تھا اس نے۔ جب انسان کے اندر ہی سناٹا چھایا ہوا ہو تو کہاں زمانے کا شور اور خوشیاں بھلی لگتی ہیں، تب نہ ہی موسم کو خوشگواریت طبیعت کو بدل سکتی ہے اور نہ ہی لوگوں کی سنگت۔ وہ خاموش نظریں جھکائے نائلہ بیٹھی تھی، جنہوں نے آتے ہی والہانہ پن سے اس کے ماتھے کو چوما تھا، جہاں ایک طرف
وہ ان کے جذبوں کی قدر کرتی تھی، وہیں دوسری طرف وہ اکتا بھی جاتی تھی۔ زیادہ اکتاہٹ کا باعث کبیر کی نظریں ہوتی تھیں، جو مکمل طور پر اسے اپنے حصار میں لیے ہوتی تھی۔ بیٹا، کتنا عرصہ ہوا تمہیں دیکھے ہوئے، کب سے دل چاہ رہا تھا، آج خاص تمہارے لیے ٹائم نکال کر آئی ہوں تم سے ملنے۔ نائلہ کی باتوں پر بریا نے زبردستی ہونٹوں کو کھینچا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا، بریا کی ماما نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ ارے نہیں آنٹی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، کبیر نے کہا۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے اچھے اور مخلص لوگوں کے ساتھ فیملی ریلیشن بڑھے ہیں، ورنہ آج کل کے دور میں کہاں اتنے اچھے لوگ ملتے ہیں۔ اب کہ اس کی نظریں بریا کی جانب تھیں۔ ایکسکیوز می، بریا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور رومز میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے نائلہ اور بریا کی ماما باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کبیر بریا کی ماما سے بولا، آنٹی اف یو ڈونٹ مائنڈ میں بریا سے بات کر لوں؟ جی بیٹا بالکل، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے، وہ جواباً تھینکس کہتا ہوا وہاں سے اٹھایا۔ اس کا رخ ٹیرس کی جانب تھا۔ حسب توقع بری وہیں ہی کھڑی تھی، ریلنگ پر ہاتھ رکھے ایک جگہ نظر جمائے ہوئے۔ مجھے لگا ہی تھا آپ یہاں ہوں گی، وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ آپ یہاں کیوں آ گئی ہیں، کبیر نے سوال کیا تھا۔ بریا خاموش رہی، پھر صاف گوئی سے بولی، کیونکہ میں اکتاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اکتاہٹ کا شکار؟ پر کیوں؟ نہ سمجھی والے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ آپ کی نظریں مجھے ٹیز کر رہی تھی، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تو کبیر چونک گیا، یکدم شرمندگی اس کی نظروں میں در آئی۔ آپ پلیز آئندہ مجھے اس طرح مت دیکھیے گا، کیونکہ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں۔ اٹ میکس می انکمفرٹیبل۔ کب کی آئی دل میں بات وہ آج بول ہی گئی تھی۔ کبیر کو شدید برا لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو بری نظر سے دیکھتا ہوں؟ اس نے مایوسی کے ساتھ پوچھا۔ نظر اچھی ہو یا بری، میں کسی طور برداشت نہیں کر سکتی، خاص کر ان لوگوں کی جن سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، دو ٹوک تلخ لہجے میں اس نے کہا تھا۔ اور اگر تعلق قائم ہو جائے تو، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بریا پوری طرح چونکی تھی۔ مطلب آپ خود نکال لیجئے گا، اتنی ذہانت تو رکھتی ہیں نا آپ، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے خطروں کے گرداب میں چھوڑ گیا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی جب اسے گیلری میں اپنی ڈال کے ساتھ کھیلتی ہوئی فیری فراک میں گپو گپو سی بچی نظر آئی۔ صوفی اسے دیکھتے ہی اس کے جانب بڑھی۔ السلام علیکم، میرا نام صوفی ہے، اور آپ کا؟ صوفی کے اتنے معصومیت بھرے انداز پر تلسا کو بے اختیار پیار آیا۔ آگے بڑھ کر اس نے صوفی کو گلے سے لگایا تھا، پھر وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولی، میرا نام تلسا امام ہے، اور آپ کا نام تو بہت ہی پیارا ہے، اور میں پیاری نہیں ہوں؟ صوفی نے منہ پھلاتے ہوئے پوچھا۔ تلسا کو اس میں زرین کی جھلک نظر آنے لگی، روحانسی ہوتے ہوئے کہا، آپ بھی بہت پیاری ہو، بالکل پری جیسی۔ تلسا کی تعریف پر صوفی کی ریڈش براؤن آنکھیں چمک اٹھی، پھولے پھولے گلابی گال اور لال ہو گئے۔ آپ آئیں نا، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اس نے بہت پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں؟ تلسا اسے کمرے میں لے آئی۔ صوفی بڑے حق سے اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھی تھی۔ اچھا تو بتاؤ آپ کون ہو؟ صوفی نے اپنی اسٹف ڈال کو گود میں لٹاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے ابھی بتایا تو، میں تلسا ہوں۔ اوہو، صوفی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جیسے اس کی کم عقلی پر افسوس کیا تھا۔ آپ بابا کی کیا ہو؟ بڑوں کے سے انداز میں اس نے بابا پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ تلسا کو وہ یکدم بازل لگی تھی،
تو اسی کی کاربن کاپی ہو بہو بازل جیسی تھی وہ۔ اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ ایک کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا تھا۔ تلسا اس کے سوالوں پر تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کمال مہارت سے بات بدلی تھی۔ ارے یہ آپ کی ڈال تو بہت پیاری ہے۔ تلسا کے کہنے پر صوفی کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ پرجوش انداز میں کہنے لگی، ہے نا، یہ میرے پاپا نے لا کر دی تھی مجھے جب میں پورے 5 سال کی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی 5 انگلیاں کھول کر کہا۔ تلسا چونکی۔ صوفی کے ریشمی بالوں میں چلتی اس کی انگلیاں تھمی تھی۔ پاپا مطلب بازل ہے نا؟ اوفو، صوفی نے ایک بار پھر اپنا ماتھا پیٹا۔ وہ تو میرے بابا ہیں، پاپا تو میرے غضنفر ہیں، میری ماما کے ہسبینڈ، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ مطلب آپ اپنے پاپا کی بیٹی ہو؟ تلسا الجھ گئی تھی۔ یس، لیکن میں بابا کی بھی بیٹی ہوں۔ تلسا نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ تو یہ معاملہ تھا، صوفی بازل کی بھتیجی تھی اور وہ اسے اس کی بیٹی سمجھ بیٹھی تھی۔ آپ کی برتھ ڈے کب تھی؟ تلسا نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ 5 جنوری کو، صوفی نے پھر انگلیوں کو کھول کر بتایا۔ اوہو، تو یعنی میں نے آپ کی برتھ ڈے مس کر دی۔ تلسا کو جیسے افسوس ہوا۔ ہاں پتہ ہے، میری برتھ ڈے پر ہم سب نے بہت مزے کیے تھے۔ صوفی پرجوش انداز میں اسے اپنی برتھ ڈے کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی اور تلسا بڑے اشتیاق سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا آپ مجھے اپنی فرینڈ بنائیں گی؟ صوفی نے بات کے اختتام پر تلسا سے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، آج سے ہم دونوں کی پکے والی دوستی ہو گئی۔ تلسا نے اس کے دائیں ہاتھ سے ہاتھ ملایا تھا۔ تو پھر میں آپ کو کیا بلاؤں؟ تلسا سے گلے ملنے کے بعد صوفی نے پوچھا تھا۔ جو آپ کا دل چاہے، تلسا نے اس کے گداز گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، پھر میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ صوفی اس کی گود سے اتری اور باہر بھاگ گئی۔ اس دن کے بعد تلسا کی صوفی کے ساتھ اچھی خاصی فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ کبھی وہ صوفی کی فرمائش پر کچن میں گھسی کچھ بنا رہی ہوتی تو کبھی اس کی ڈال کے ساتھ کھیلتی اور اس سے گھنٹوں باتیں کرتی۔ تلسا کو تو صوفی کی صورت میں راہ فرا مل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی جو دن پہلے کٹتا ہی نہیں تھا اب کیسے گزر جاتا پتہ ہی نہ چلتا۔ السلام علیکم، مدھم آواز میں سلام کرتی ہوئی وہ صوفی کے ساتھ چیر گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپی نے تلسا کو دیکھا، پھر شمامہ کی جانب ان کی نظریں گئی تھیں۔ وہ جب سے آئی تھی دیکھ رہی تھی تلسا کا بازل کے لیے سرد اور خشک رویہ۔ آپی کے آتے ہی بازل کو ارجنٹ 6 دن کے لیے سری لنکا جانا پڑ گیا تھا۔ آج 6 دن بعد آیا تھا تو تب بھی تلسا کی لا تعلقی اس کی منتظر تھی۔ آپی کو یہ دیکھ کر شدید افسوس ہوا۔ وعلیکم السلام، سب نے مل کر جواب دیا۔ شمامہ اس کی اور دیکھ کر مسکائی تھی۔ اس کا اور تلسا کا تعارف ہو چکا تھا۔ شمامہ اس کی طرف اپنا جھکاؤ کرتی مگر تلسا کے لیے دیے ہوئے رویے کی وجہ سے وہ اس سے فاصلے پر رہ رہی تھی۔ آج میں آپ کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گی۔ تلسا کو اپنی جانب متوجہ پا کر صوفی سے لاڈ سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ تلسا نے پیار سے اس کا گال کھینچا اور اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگی۔ بازل آنکھوں میں استعجاب لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پل خوشگوار بھی تھے اور حیران کن بھی۔ پتہ ہے بابا، میری اور ان کی بھی فرینڈشپ ہوئی ہے، صوفی کے فخریہ انداز میں بتانے پر وہ مسکرایا تھا۔ آپ کی اور تلسا کی دوستی کب ہوئی؟ ڈائننگ ہال سے سب سے پہلے تلسا اٹھ کر گئی تھی۔ حابی اور شمامہ کے جاتے ہی اس نے صوفی سے پوچھا تھا، جو ناشتہ کرنے کے بعد اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بازل کے پوچھنے پر صوفی نے پہلے دن سے لے کر اب تک کی ساری باتیں اس کے گوشے گزار کر دی۔ بازل تہمان بہت محظوظ سا اس کے ایکشنز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کافی ختم ہو گئی تھی پر صوفی کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور محویت سے دیکھنے
اور سننے لگا۔ تو بابا، میں انہیں کیا بلاؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنی بات کے اختتام پر صوفی نے بہت فکر مندی سے پوچھا، جیسے یہ اس کے لیے ایک معمہ ہو جسے وہ سلجھا نہ پا رہی ہو۔ بابا کی جان! بے اختیار ہی بازل تہمان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے جنہیں سوچ کر وہ خود بھی ٹھٹک گیا تھا۔ بابا کی جان؟ صوفی نے اس کے الفاظ دہرائے تھے۔ پر بابا کی جان تو میں ہوں نا، اس نے ماتھے پر تیوریاں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پاپا کی جان ہو۔ بازل نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلائی تھی۔ مگر وہ بھی بابا کی جان ہے۔ بازل تہمان نے ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کیے تھے۔ پر وہ کیوں بابا؟ وہ آپ کی جان کیوں ہے؟ صوفی کے بہت اشتیاق سے پوچھنے پر بازل مسکرا دیا، پھر بولا، کیونکہ وہ بابا کی وائف ہے، جیسے ماما آپ کے پاپا کی۔ صوفی نے اپنی آنکھیں پرسوچ انداز میں گھمائیں اور جیسے یاد آ جانے پر بولی، بٹ بابا، جب میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ وہ بھول گئی ہوں گی، اس لیے نہیں بتایا ہوگا۔ بازل نے اس کی بات پر گہرا سانس بھر کر کہا تھا۔ اوکے، تو پھر میں آج سے ان کو بابا کی جان ہی کہوں گی۔ ویسے بھی مجھے وہ بہت پسند آئی ہیں، حتمی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سر ہلا کر اسے بتایا تھا۔ ویری گڈ، پر پہلے آپ کو مجھ سے ایک پرومس کرنا ہوگا۔ بازل کے کہنے پر صوفی نے پوچھا، کیا بابا؟ یہی کہ آپ یہ تمام باتیں تلسا کو نہیں بتائیں گی، اسپیشلی بابا کی جان والی بات۔ بازل نے تنبیہی والے انداز میں کہا، پرومس بابا، میں نہیں بتاؤں گی۔ اس نے جھٹ سے وعدہ کیا تھا۔ بازل نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، پکے والا وعدہ؟ صوفی نے جواباً اس کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا، پکے والا۔ تلسا کا رویہ ناقابل یقین ہے میرے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے بھائی سے اتنی زیادہ بدظن ہے۔ حابی تعصب بھرے لہجے میں شمامہ سے مخاطب تھی۔ رات کو وہ آیا تھا اور کچھ نہیں تو کم از کم حال احوال ہی پوچھ لیتی۔ ابھی ناشتے پر بھی اس سے مخاطب تک نہیں ہوئی۔ اس بات کی تو مجھے بھی حیرت ہے، جس طرح وہ بازل سے کٹی ہوئی ہیں اور جو ریئیکشن وہ بازل کو دیکھ کر دیتی ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ مطلب بازل تہمان جیسے بندے کو کوئی کیسے اتنے لمبے عرصے تک اگنور کر سکتا ہے؟ شمامہ نے بھی حابی کی ہی تائید کی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس لیے میں چاہتی تھی بازل تم سے شادی کرے۔ آفٹر آل تم دونوں بچپن کے دوست تھے، اور جس طرح کی تم دونوں کی بانڈنگ تھی، صاف لگتا تھا کہ تم دونوں آپس میں شادی کرو گے۔ حابی کے کہنے پر شمامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، جسے اس نے فوراً سے قابو کیا تھا۔ اسے بھی کہاں یقین آیا تھا بازل کے اقدام کا۔ کتنی لڑی تھی وہ اس سے، کتنے آنسو بہائے تھے اس نے اس پتھر کے سامنے جس میں شگاف ایک ہی نام نے ڈالا تھا، جسے پگھلایا صرف ایک ہی انسان نے تھا، اور اس کے آگے اسے کوئی نہ دکھا تھا، نہ حابی، نہ صوفی، اور نہ ہی شمامہ کی آنسو ناراضگی۔ جس دن مجھے بازل نے اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا، اسی دن میں نے اسے اس رشتے کے لیے منع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی اسے کسی کی بد دعائیں یا آہیں لگیں، کسی کے آنسو اسے کھا جائیں۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بازل، زبردستی کے رشتے کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے، یہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتے، ڈھہ جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں بدگمانیوں کے سائے تلے۔ مگر وہ بھی اپنی ضد کا پکا نکلا، یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، آپ دیکھیے گا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حابی مسلسل بولے جا رہی تھی، مگر اب تم خود ہی دیکھ لو سب کچھ کتنا ٹھیک ہے۔ جو لڑکی سال بھر کے عرصے میں اس کی نہ ہو سکی، وہ اپنی تمام عمر بھی گزار دے تب بھی اس کی نہ ہو سکے گی۔ حابی جیسے سب کچھ جان چکی تھی۔ پر حابی، اب یہ بھی تو دیکھیں نا،
اس میں تلسا کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ایک لڑکی ہے اور جن حالات میں ان کی شادی ہوئی ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اس سے اس کے والدین، اس کا گھر چھوٹا ہے، لا تعلق کر دیا گیا ہے اسے ہر شے سے، یہاں تک کہ اس کے وطن سے بھی۔ اب یہ اس کی انا کا مسئلہ ہے، اور آپ جانتی ہیں انا کتنی بری چیز ہے۔ وہ کیسے اس شخص کو اپنا بنا سکتی ہے جو اس کی سب چیزوں کو چھیننے کا سبب بنا۔ شمامہ نے تلسا کی سائیڈ لی تھی، جو بھی تھا اس تمام معاملے میں اسے تلسا بے قصور لگی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو شمامہ، انہوں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ بازل کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اپنی اور اس کی زندگی برباد نہ کرے۔ تلسا ناسمجھ ہے، مگر بازل کو تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہابی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شمامہ ہابی کی بات پر الجھ سی گئی تھی، جس پر ہابی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سا سامان ٹوٹا ہے، تھوڑے سے لوگ بچھڑے ہیں، تھوڑے سے خواب بکھرے ہیں، بس تھوڑی سی نیندیں اڑ گئی ہیں، تھوڑی سی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنا آپ گوایا ہے، آنکھوں کو برسنا سکھایا ہے، چاہتوں کا صلہ پایا ہے۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں، بس کسی اپنے نے رلایا ہے۔ کبیر کی بات اسے بہت پریشان کر گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گھری مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی، اگر تعلق قائم ہو جائے تو؟ لفظوں کا یہ زہر آہستہ آہستہ اس کے بدن میں سرایت ہوتا، اسے بے حال کر رہا تھا۔ گھٹن پھر اس کے اندر پروان چڑھنے لگی تھی۔ بڑھتی فرسٹریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ سیل فون اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ آج سنڈے تھا، آفس کی چھٹی تھی، اور جہاں وہ خان کے سوا کسی کو نہیں جانتی تھی، اور خان سے بات کرنے کا فی الحال موڈ نہیں تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنی ذات تک ہی محدود رہنا چاہتی تھی۔ مسلسل چلتے چلتے جب وہ تھک گئی تو آخر سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھ گئی۔ بازل کی سوچیں موج اور سیلاب کی طرح اس کے دماغ میں ٹھوکریں مار رہی تھی۔ وہ فرسٹریشن کی انتہا تک پہنچنے لگی۔ وجود پر ہلکی ہلکی کپ کپی طاری ہوتے ہی عجیب سی بے چینی و ہلچل اس میں مچکنے لگی۔ وقفے وقفے سے سانس چھوڑ کر وہ اپنی مٹھیوں کو بھینچنے لگی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے ہو کیا رہا ہے۔ اپنے لب کاٹتی وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل کی سکرین وقفے وقفے سے روشن ہوتے ہوئے کالز آنے کا عندیہ دے رہی تھی۔ معمول کے برعکس آج وہ بریہ کو شدت سے یاد آ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل اسے بلا رہا ہے، اسے یاد کر رہا ہے، جیسے بازل کو اس کی ضرورت ہے۔ بے بسی سے وہ رونے لگی۔ اس کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ وہ بازل سے ملے، اس سے بات کرے، اسے دیکھے، مگر وہ بے بس تھی۔ اس قدر بے بسی، اس قدر بندھے ہاتھ، وہ ہچکیوں کے ساتھ سسکنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے دکھ بہنے لگا تھا، لبوں پر قرب و ملال رقم تھا۔ سڑک پر سے گزرنے والے لوگ اسے حیران و پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے، پر وہ بغیر کسی کو دیکھے اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ خوب رو دھو کر اپنی فرسٹریشن نکال کر دوپٹے کے پلو سے منہ صاف کرتی وہ اٹھی تھی۔ اپنے پاپا سے کیا وعدہ آج اس نے پھر سے توڑ دیا تھا۔ وہ اس کے لیے شرمندہ بھی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ وعدے توڑنے والوں میں سے ہو، مگر یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو اس کی ہمت سے بھی بڑھ کر تھا۔ سکون کا لحاف اوڑھے وہ قدم اٹھا رہی تھی جب سڑک کر اس کر کے بھاگتے ہوئے خان اس تک آیا تھا۔ ری، کہاں تھی تم؟ لفظوں کے ساتھ اس کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ پتہ ہے سب کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خان کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک لمحے کو
خان کا دل ڈوب سا گیا۔ بری موٹکتے ہوئے بولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 10 ماہ پہلے والی بریا ایک بار پھر سے اس کے سامنے کھڑی ہو۔ خان، تمہیں پتہ ہے اسے میری ضرورت ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ میں نے خود اس کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے، وہ میرا نام پکار رہا تھا۔ بریا کی آواز میں وہی جنون تھا۔ خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کیا کہے۔ اس بات میں سر ہلاتا وہ اسے گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ آپ یہاں ہو بابا کی جان، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تلسا کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ رہی تھی جب صوفی نے اس سے کہا تھا۔ سامنے ہی باز التحمان صوفے پر لیپ ٹاپ سنبھالے بیٹھا تھا۔ صوفی کے پکارنے پر اس نے نظریں اٹھا کر تلسا کو دیکھا جو اسے طرز تخاطب پر سرخ پڑ چکی تھی۔ بازل کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں بھرپور شوخی کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا نظر آ رہا تھا۔ تلسا اس خوشی کو ہضم نہ کر پائی، سخت لہجے میں صوفی سے بولی،